مکہ مکرمہ پہنچ کر ان بے دینوں نے منجنیق یعنی پتھر پھینکنے کا جو آلہ ہوتا ہے جس سے پتھر پھینک کر مارا جاتا ہے اس سے پتھروں کی بارش کی۔ اس نے حرم شریف کا صحن پتھروں سے بھر دیا اور مسجد حرام کے ستون ٹوٹ پڑے اور کعبے کے غلاف شریف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا۔ ناظرین، امام حسین نے سر تو کٹا دیا مگر باطل کے آگے جھکایا نہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ کربلا کی سیکنڈ پارٹ ہے جس میں ہم یزید کے بارے میں سنیں گے، وہ بدبخت انسان جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام کے ناحق قتل کا سیاہ داغ ہے اور جس پہ ہر زمانے میں مسلمان ملامت کرتے رہیں گے۔ یہ بدنصیب انسان سن 25 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیدا ہوا۔ یہ بہت ہی موٹا، بدصورت، جسم پر بہت زیادہ بال والا، گندی عادتوں والا، فاسق و فاجر، شرابی، بدکار، ظالم اور بے ادب گستاخ تھا۔ اس کی بےہودگیاں ایسی تھی جن سے بدماشوں کو بھی شرم آ جائے۔ اس نے محارم رشتہ دار یعنی وہ رشتہ دار جن سے نکاح حرام ہے، اس نے ان رشتہ داروں سے نکاح رائج کروا دیا تھا۔ اس نے سود اور اس طرح کے دوسرے کاموں کو پبلکلی عام کیا۔ اس نے مدینہ طیبہ اور مکہ پاک کی بے حرمتی کی۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد اس نے مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا لشکر دے کر مدینہ طیبہ کی چڑھائی کے لیے بھیجا۔ اس لشکر نے مدینہ شریف میں وہ بدتمیزی کا طوفان برپا کیا کہ اللہ پاک کی پناہ، قتل و غارت اور طرح طرح کے ظلم و ستم مدینے والوں پر کیے۔ وہاں کے رہنے والوں کے گھر لوٹ لیے، 700 صحابہ کرام کو شہید کیا اور دوسرے عام مسلمانوں کو ملا کر 10,000 سے زیادہ کو شہید کیا۔ لڑکوں کو قید کر لیا اور معاذ اللہ ایسی بدتمیزیاں کی جس کا ذکر کرنا بھی دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس کے کہنے پر مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں حضرات صحابہ کرام اور تابعین کا خون پانی کی طرح بہایا گیا۔ اسی طرح نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے اور مدینۃ الرسول میں تباہی اور بربادی پھیلانے کے بعد جب یزیدیوں کو سکون نہ ملا تب بھی تو پھر یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر ان بے دینوں نے منجنیق یعنی پتھر پھینکنے کا جو آلہ ہوتا ہے جس سے پتھر پھینک کر مارا جاتا ہے اس سے پتھروں کی بارش کی۔ اس نے حرم شریف کا صحن پتھروں سے بھر دیا اور مسجد حرام کے ستون ٹوٹ پڑے اور کعبے کے غلاف شریف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا۔ اسی چھت پہ اس دمبے کے سینگ بھی تبرک کے طور پر محفوظ تھے جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربان کیا گیا تھا، وہ سینگ بھی جل گئے۔ کعبۃ اللہ کئی روز تک کور کے بغیر رہا اور وہاں کے رہنے والے اس اٹیک کی وجہ سے سخت مصیبت میں رہے۔ ان شارٹ یہ کہ یزید نے برائی کا ہر وہ کام کیا جس سے شریعت نے منع فرمایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھا۔ یہ تھی 60 ہجری، جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی یہ دعا قبول ہوئی اور 59 ہجری میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس دعا کا مقصد کیا تھا؟ آپ کیوں یہ دعا فرماتے تھے؟ کیونکہ ناظرین، آپ پیارے آقا کے فرمان سے جانتے تھے کہ یہ دور کتنا فتنوں کا دور ہوگا۔ پیارے آقا نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا، یہاں تک کہ پہلا اسلامی نظام خراب کرنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ یہ بھی فرمایا کہ میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ پیارے آقا کی یہ تمام فرامین سچ ثابت ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد۔ آپ رضی اللہ عنہ نے رجب 60 ہجری میں دمشق میں انتقال فرمایا۔ ناظرین، انتقال کے وقت حضرت امیر معاویہ کے پاس پیارے آقا کے چند تبرکات تھے۔ آپ نے ان تبرکات کو قبر میں ساتھ رکھنے کی وصیت فرمائی تھی۔ یزید نے دیکھا تھا کہ اس کے والد امیر معاویہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبرکات اور بدن اقدس سے ٹچ ہونے والے کپڑوں کو جان سے زیادہ عزیز رکھا تھا، اور زندگی کے آخری لمحوں میں تمام مال و دولت اور حکومت، ان سب سے زیادہ آپ کو وہی چیزیں پیاری تھی اور انہی کو ساتھ لے جانے کی تمنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی۔ اس کی برکت سے انہیں امید تھی کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس اور تبرکات کے صدقے
مجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس سے وہ سمجھ سکتا تھا کہ جب پیارے آقا کے بدن مبارک سے چھو جانا ایک کپڑے کو ایسا بابرکت بنا دیتا ہے تو حسنین کریمین اور آل پاک جو بدن اقدس کا جزو ہیں، اس کا پارٹ ہیں، حصہ ہیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، ان کا رتبہ کیسا ہوگا اور ان کا کیسا احترام کرنا چاہیے۔ مگر یزید بد نصیب تھا۔ ناظرین، یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد تخت سلطنت پر بیٹھا اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے ارد گرد کی کنٹریز اور سلطنتوں میں پیغام بھیجے۔ مدینہ طیبہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کی بری حرکتوں اور ظلم و ستم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دے دیا اور اس کی بیعت سے انکار فرما دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی بیعت سے منع فرما دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یزید کی بیعت نہ کرنے سے وہ بہت غصے میں آ جائے گا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کی دیانت اور تقوی نے اجازت نہ دی کہ آپ اپنی جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مسلمانوں کی تباہی اور شریعت کے احکام کی بے حرمتی اور دین کے برباد ہونے کی پرواہ نہ کریں۔ اور یہ امام علی مقام جیسے جلیل الشان فرزند رسول سے کس طرح پاسبل تھا؟ اگر امام پاک اس وقت یزید کے بیعت کر لیتے تو یزید آپ کو بہت عزت دیتا، پروٹوکول دیتا، آپ کو بہت سے تحفے اور دیگر مال و دولت بھی دے دی جاتی، بہت سی آسائشیں، دولت دنیا آپ کے پاس ہوتی، آپ کے قدموں میں ہوتی۔ لیکن جس اسلام کے لیے آپ کے نانا نے اتنی قربانیاں دی، اتنے سیکریفائسز دیے، جس دین کے لیے صحابہ نے اپنا سب کچھ، جان، مال، اولاد، عزت، سب کچھ قربان کر دیا تھا، اس دین میں ایسا فساد برپا ہو جاتا جس کا دور کرنا، جس کو ختم کرنا بعد والوں کے لیے پاسبل نہ ہوتا۔ کیسے؟ ایسے کہ پھر یزید کی بدکاری کے جواز کے لیے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس برائی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے امام حسین کی بیعت سند ہوتی اور اس طرح اسلام اپنی اصل سے بالکل چینج ہو جاتا، بدل جاتا۔ یزید کی طرف سے امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیعت کی درخواست اسی لیے ہی پہلے کی گئی تھی کہ تمام اہل مدینہ ان کو فالو کریں گے، اگر ان حضرات نے بیعت کر لی تو پھر کسی کو اعتراض نہ ہوگا۔ لیکن ان حضرات کے انکار سے وہ پلان خاک میں مل گیا اور یزیدیوں میں سے اسی وقت سے امام حسین کے خلاف دشمنی بھڑک اٹھی۔ ناظرین، اس دشمنی کا ریزن یہ تھا کہ یزید جانتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہونا اس کی آزادیوں کے لیے ایک مضبوط دیوار اور زبردست رکاوٹ ہے۔ وہ جانتا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں اس کو کھل کر اپنی من مانی کرنے کا موقع نہیں ملے گا اور اس کی کسی بھی الٹی حرکت اور گمراہی پر امام صبر نہیں فرمائیں گے۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ امام پاک جیسے دیندار کا کوڑا ہر وقت اس کے سر پر گھوم رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ امام علی مقام کا جانی دشمن ہو گیا اور یہ وجہ بنی امام کی اس رات مدینے سے مکہ جانے کی۔ یہ واقعہ 34 شعبان سن 60 ہجری کا ہے، وہ رات جس میں امام نے مدینہ چھوڑا۔ وہ آپ کی زندگی کی مشکل ترین رات ہوگی۔ کیا آپ کو شہر مدینہ، وہ شہر جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جو ہر عاشق کی جان ہے، وہ پیارا شہر مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے؟ اس کے آگے کیا ہوا، کیسے پورے واقعات انفولڈ ہوئے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔